عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میری امت کا درود و سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں روح مع الجسد کے ساتھ، روح مع الجسم کے ساتھ اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ زندہ ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پڑھا جائے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو مٹی میں مل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان اللہ حرم اجساد الارض علی اجساد الانبیاء علی الارض، اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دیا ہے، وہ ان کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل احادیث میں موجود ہے کہ اگر مدینہ میں قرب و جوار میں کوئی اپنی دیوار میں کیل ٹھوکتا تو وہ فوراً بندہ بھیجتی اور اسے منع کر دیتی کہ بھائی ٹک ٹک نہ کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف مت دو۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا جب دروازہ بنوانے لگے، وفاء الوفا میں موجود ہے کہ انہوں نے وہاں تیار نہیں کروایا، دور بھیجا، وہاں تیار کروا کے پھر گھر لا کے فٹ کیا کہ یہاں گھر میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حکم تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز بلند نہ کرو، تو یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد قیامت تک امت کو ہے کہ مدینہ شریف میں آواز بلند نہیں کرنی، وہاں ادب سے رہنا ہے، کوئی تکلیف بھی دے تو برداشت کرنی ہے، وہاں جانور بھی نہیں بولتے۔ جو عمرہ کرنے گئے ہیں، حج کرنے گئے ہیں، رات کو ایک صاحب کا میسج پڑا، اس نے کہا مجھے 30 سال ہو گئے مدینہ میں نے آج تک کتا بونگتا نہیں دیکھا، اور یہ واقعی ایسا ہے، جانور بھی پہچانتے ہیں۔ ایک زندہ مثال ہے، کبوتر وہاں عام ہیں، یہاں ہمارے ہاں جہاں کبوتر ہوتے ہیں وہ جگہ ساری گندی پڑی ہوتی ہے، چاہے دربار ہو، چاہے قبرستان ہو، چاہے سڑک ہو، انسان کہیں بھی کبوتروں کو دیکھ لے، کسی نے چھت پہ بھی رکھے ہیں تو وہ سارا گند پڑا ہوتا ہے کیونکہ پرندہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کبوتر موجود ہیں، لیکن وہاں گندگی نہیں مچاتے۔ بیت اللہ میں موجود ہیں، وہاں اگر گندگی مچاتے ہوتے تو وہاں بیچارے حج عمرہ کرنے والوں کے کپڑے خراب، کیونکہ کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن نہیں، پرندے بھی پہچانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، یہاں ادب و احترام سے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعات موجود ہیں، ایک واقعہ ذہن میں آ گیا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی بہت بڑے اللہ والے تھے، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کا جنازہ بھی انہوں نے پڑھایا۔ یہ مکہ گئے تو فرماتے ہیں کہ وہاں میں اس دور میں بہت پرانی بات ہے، مکہ مدینہ کی ترقی نہیں ہوئی تھی، پرانا تیل نکلنے سے پہلے کا دور تھا، تو کہتے ہیں وہاں میں نے دیکھا کہ میں دور مرغی ذبح کر رہا ہوں اپنے کھانے پکانے کے لیے، تو دور پہاڑی پر کتا دیکھ رہا تھا تو وہ وہاں سے اب بھونکنے لگا۔ کہتے ہیں خیر مدینہ آیا، مدینہ میں کہتے ہیں کہ ہم کھانا وغیرہ کھاتے، جب روٹیاں وغیرہ بچ جاتی، ٹکڑے بچ جاتے، تو میں جا کے وہاں ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، میں ان کے آگے جولی میں لے جاتا اور ڈال کے واپس آتا۔ کہتے ہیں ایک دن میں وہ جیسے ہی روٹیاں ڈال کے
بکریاں جب جپٹیں تو میں الٹے پاؤں پیچھے ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے نیچے کوئی نرم چیز آ گئی، پتہ نہیں کیا آ گیا۔ کہتے میں نے یک دم مڑ کے دیکھا تو میرے دونوں پاؤں کتے پہ تھے، لیکن کتے نے ایسے غصے سے دیکھا، بولا نہیں کہ کتے پر میرے پاؤں آ گئے، لیکن مدینہ تھا تو وہ آگے سے بولا نہیں، دیکھا غصے سے لیکن وہ بولا نہیں۔ تو کہتے ہیں یہ مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی وجہ سے، اسی وجہ سے علماء نے آج کل، میں نے کئی مفتیان سے پوچھا کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی غلط عادت ہے کہ عمرہ کرنے والوں کو، حج کرنے والوں کو یہاں سے ویڈیو کال کرتے ہیں یا آن لائن کال کرتے ہیں کہ چلو وہاں درود پاک پڑھا جائے۔ تو علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر ویڈیو کال کرنا یا آن لائن یہاں سے براہ راست کال کرنا یہ خلاف ادب ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ بیت اللہ میں وہاں جائز ہے، بیت اللہ میں بلند آواز سے گفتگو کرو، بلند آواز سے رہو، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ بیت اللہ میں جیسے مرضی بیت اللہ کے ساتھ چمٹ کر رہو، وہاں گڑ گڑاؤ، وہاں چیخیں مارو، وہاں منع نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ سنتا ہے۔ مدینہ میں گڑ گڑانے سے، شور شرابہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اونچا رونے سے بھی منع کیا گیا ہے، مکہ میں نہیں منع کیا گیا۔ تو اس وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالی جن کو توفیق دے تو ان کو سمجھا دے، ساتھ ایک بات اور سمجھا دے، ہمارے ہاں لوگ جاتے ہیں